جب آپ حکم دیں گے تو بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسول الکریم. جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نام نہاد وزیر اعظم عمران خان وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ کسی مہذب معاشرے کا فرد ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا. گالیاں، سیاسی قیادت کی تصحیح کرنا، پگڑیاں اچھالنا اور یہاں تک کہنا کہ تم میرے نشانے پر ہو. اب کسی پرائم منسٹر کو جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے، ہم نے تو روز اول سے عمران کو پرائم منسٹر ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن بذام خود اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو اس کو کم از کم اس قسم کا زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. مگر عربی کی ایک کہاوت ہے، مقولہ ہے کہ برتن میں جو چیز ہوتی ہے اس سے وہی چیز ٹپکتی ہے. اب عمران جس کماش کا آدمی ہے، ظاہر ہے پھر اچھی گفتگو کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ عمران یوں محسوس کر رہا ہے کہ میں کرسی سے محروم ہونے جا رہا ہوں، اور یہ محرومیت اس کی دماغ پر سوار ہے. اور جب بھی سوتے ہیں تو خواب میں مولانا فضل الرحمان اس کو نظر آتے ہیں، آصف علی زرداری نظر آتے ہیں، اور شہباز شریف نظر آتے ہیں، اور اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہتھوڑے سے میرے دماغ میں مار رہا ہے. اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو پھر جو کیفیت اس کی خواب میں ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ پبلک کے سامنے آ کر گفتگو کرتا ہے. عمران جب اپوزیشن میں تھا، لاہور سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کیا اور پھر دھرنا بھی دیا، اور دھرنا ہم نے بھی دیا. ہمارے ساتھ 17-18 لاکھ لوگ تھے. ان کے لوگ سینکڑوں سے بڑھ کر شاید ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، اور وہ پورا ایک ناٹک تھا. مجرا تھا، اور بچیوں کی جس طرح عصمت دری ہوئی ان کے دھرنے میں،
جو خبریں باہر آئی وہ پوری قوم اس سے آگاہ ہے. اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو عمران نے کہا، قوم سے اپیل کی کہ سول نافرمانی کرو، بل ادا مت کرو، یوٹیلٹی بل ادا مت کرو. اور اس نے خود بجلی کے بل پھاڑ دیے، گیس کے بل پھاڑ دیے، اور لوگوں سے کہا کہ بل مت دو، اور سول نافرمانی کی کال دی. اور ہم نے اس پورے دورانیے میں جو 3.5-4 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. جبکہ روز اول سے اس کو ناجائز سمجھا، غلط سمجھا، جعلی سمجھا، مگر اس کے باوجود ہم نے ایسی کال نہیں دی. اور شیخ رشید جو بدقسمتی سے پاکستان کا نام نہاد وزیر داخلہ ہے، ایک ٹاک شو میں عمران اور شیخ رشید آپس میں لڑے تو عمران نے شیخ رشید کو کہا کہ میری حکومت آئی تو میں تمہیں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. آج شیخ رشید ملک کا وزیر داخلہ ہے، اور شیخ رشید نے اپیل کی، مارو، آگ لگا دو، سول نافرمانی کرو، اس حد تک کہہ گیا. اور پھر اس دھرنے والوں نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا، دروازے توڑے، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف چڑھ دوڑے، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا. یہ ان کا کردار. اس کے مقابلے میں جو ہمارا کردار تھا، 15 دن ہم اسلام آباد میں رہے، ایک دکان بھی بند نہیں ہوئی، کسی ایک پاکستانی کو کوئی خراش نہیں پہنچا. ہم نے اپنا جمہوری آئینی حق ادا کیا. اب یہی لوگ، بد زبان لوگ، برکردار لوگ، فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ، یہ اقتدار پہ آئے ہیں تو برسر اقتدار کا عام طور پہ لب و لہجہ، ان کا رویہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے. یہ اپوزیشن کو ایک ایک کا نام لے کر کہ تم میرے نشانے پہ ہو، میں تمہیں گولی لگاؤں گا، گولی سے اڑاؤں گا. اب یہ ہے ملک کا پرائم منسٹر. چلو اگر ملک کے لیے اچھے ہوتے، جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا، نوجوانوں کو سبز باغ دکھایا، غریبوں کو سبز باغ دکھایا کہ 50 لاکھ لوگوں کے گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کروں گا، اور روپے کو ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کروں گا، 50-60 تک لاؤں گا. اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ، صنعتوں کا جال بچھاؤں گا،
सड़कों का जाल बिछाऊंगा। मुल्क इतना तरक्की करेगा कि बाहर से लोग आके यहां नौकरियां करेंगे और हम बाकी मुल्कों को कर्जे देंगे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि कर्जे लेकर भीख मांगकर फिर भी बजट खसारे में चला जाता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ऐसा आदमी, ऐसा शख्स, न उसका कोई जाती करैक्टर है, कोई जाती किरदार है, न इस पार्टी का कोई इज्तिमाई किरदार है, न इन्होंने इन दावों में से किसी पर अमल दरामद किया हो, बल्कि मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पहुंचाया। अब अगर ये मजीद बरकरार रहता है तो आपके खजाने में मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। कंगाल कर दिया है मुल्क को। सऊदी से ज़कात के पैसे मांगने गए। ज़कात के पैसे से भी कोई मुल्क चलता है, कोई रियासत चलती है, और वो भी पाकिस्तान जैसी बड़ी रियासत। आज गरीब उसकी कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। गरीब का कोई घर का फर्द बीमार हो जाए तो अस्पताल के दरवाजे पे तड़प तड़प के मर जाता है, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं होता अपने बच्चों को इलाज करने के लिए। गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। आज भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। कौन है मुजरिम? ये 4 साल में अगर वो कुछ नहीं कर सका तो 1 साल में वो क्या कर सकता है? कहते हैं जी अपोजिशन वालों ने तहरीक अदम एतमाद क्यों लाई है। अब ये सारी चीजें कौम के सामने हैं कि ऐसे नाअहल नालायक, मेरे कायद मौलाना फजल रहमान साहब से ने रोज़ अव्वल से इसे नालायक भी कहा है, नाअहल भी कहा है। देखें, किसी शख्स में भी अगर अहलियत होती है और किसी ऐसे बड़े मनसब पर वो फायज होता है तो उसका काम ये होता है कि वो मुल्क को तरक्की दे, तरक्की के लिए सोचे, मंसूबे बनाए, बाहर दुनिया से बात करें और इन्वेस्टर यहां लाए, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। आप अगर चेक करें रोज अव्वल से 8 तक मुसलसल प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला और उनके कई मिनिस्टर मुसलसल अपोजिशन की किरदार कुशी पर लगे रहते हैं और रोजाना धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें देखूंगा, कि मैं तुम्हें देखूंगा। ये वजीर हैं, वजीर आजम हैं या बदमाश है? ऐसे बदमाश, ऐसे कमाश के लोग पाकिस्तान की सियासत को बदनाम किया है। पाकिस्तान की सियासत में भी अनारकी पैदा की है। इसलिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है और मुझे यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। करप्शन की बात करते हैं, आप मुझे बताएं चीनी चोर कौन है? आटा किसने चोरी किया? और
اس وقت جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پورے 70 سال میں اتنی ڈاکہ زنی نہیں ہوئی، معیشت پہ نہیں ڈاکہ ڈالا گیا، قومی خزانے کو نہیں لوٹا گیا جو اس 4 سال میں قومی خزانے کو ٹیکے لگے ہیں، جھٹکا لگا ہے۔ لیکن بڑے صاف شفاف، اور میں صدقے جاواں عدالت کا کہ وہ بھی کہے کہ جی یہ تو امین ہے، امانت دار ہے، ان کی تمام خرابیاں کہاں گئی؟ تو اس کلچر کو بریک کرنے کے لیے اور ایسی حکومت کو تختہ دار پر پہنچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں ہم سب متفق ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب عدم اعتماد پر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور متحدہ اپوزیشن اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ہم شیخ رشید کو کہتے ہیں کہ تم 10 دن انتظار کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور وہ سفید بال جو آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی سفیدی تمہیں نظر آئے گی۔ اصل یہ ہے بات کہ کل ہم ایک جہاز سے اتر رہے تھے، اور وہ ذرا آگے تھے، میں پیچھے اپنے ترتیب سے جا رہا تھا، تو ایک لڑکا دوڑ کے اس سے سیلفی لی اور اس کو کہا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ اور وہ جب وائرل ہوا تو شیخ رشید صاحب نے، کسی دوست نے مجھے بتایا کہ حیدری صاحب مجھ سے سیلفی لے رہے تھے یا مجھے زبردستی روکا سیلفی لینے کے لیے۔ میں نے کہا تم کون سے خانہ کعبہ کی امام ہو، کون سے ملک کے ولی اللہ ہو، تمہاری قد کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں اپنے پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں پورے ملک کا، اب آئندہ الیکشن میں تمہیں پنڈی والے بھی انشاءاللہ تھوکیں گے۔ تو اس طرح کی غلط بیانی کرنا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری تصویر لینے کی یا تمہارے ساتھ ملنے کی؟ بلکہ اس موقع پر میں نے ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور پارلیمنٹ لاجز کا تقدس پامال کیا ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی رہتی ہیں، اور 90 کے قریب خواتین رہتی ہے وہاں، ایم این اے اور سینیٹرز ہیں، اور تم نے ہلا بول دیا۔ کون سی تقریب کاری ہو رہی تھی؟ تمہیں کوئی اسلحہ ملا؟ اداروں کی بےزتی کرنا تمہارا شیوا ہے، لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور تمہیں پتہ لگے گا کہ آئینی اداروں کا تقدس پامال کرنا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ اپوزیشن متحد اور ایک پیج پہ ہیں، اگر آپ لوگ متحد اور ایک پیج پہ، کیا ابھی تک آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئیں گے یا اسپیکر کے خلاف؟ جس میٹنگ میں میں خود موجود تھا اس میں طے یہی ہوا تھا
کہ ہم پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی معاملات. کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے پھر، اور اس کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں، تو دیکھیں مزید کیا طے کرتے ہیں. دیکھیے، باپ کے جو دوست ہیں وہ مولانا صاحب سے ملے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے. جہاں تک حکومت کی اتحادی دیگر جماعتیں ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، ایم کیو ایم سے بھی رہی ہیں اور مسلسل ملتے رہتے ہیں. مسلم لیگ کاف والے بھی پچھلے دنوں تشریف لائے تھے. تو بات چیت تو سب سے ہو رہی ہے اور سب تنگ ہے حکومت سے، اور ہمیں یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ووٹ بھی آپ کے پلڑے میں ہوگا. آپ ذرا انتظار کرنا ہے، ہمیں 2-4 دن مزید ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر حکومتی اتحادی ہمارا ساتھ نہ بھی دیں تو ہمارا حساب انشاءاللہ برابر ہے، اور ہم نے اس کی تیاری مکمل کی ہے، اور ان کے بغیر بھی ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا. ان کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کریں گے، اور ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ انہوں نے توڑے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ اپوزیشن والے بالخصوص جمعیت اپنے اراکین کے حوالے سے کیا لائے عمل اپنائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکومتی حلقے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ ووٹ دینے سے پہلے نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی کارروائی جرم کے نتیجے میں ہوگا، ڈسپلن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوگا. جب کسی ممبر نے ابھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی نہیں ہے تو تم کیا کارروائی کر سکتے ہو؟ نہ الیکشن کمیشن کر سکتا. تو اس لیے یہ خوف پیدا کر رہے ہیں، اور جو لوگ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ڈرانے کی ایک ناکام کوشش ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے ایم این ایز کی بات ہے، ہمارے ایم این اے انشاءاللہ العظیم مضبوط بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور کسی مائی کا لال ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. 72 سے زیادہ ہے، 172 سے. دیکھیے، رابطے تو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ کاف سے بھی. لیکن اب ہم نے فی الحال فوکس کیا ہے نام نہاد پرائم منسٹر کو کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک یہاں کامیاب کریں، اور اس کے بعد پھر باقی معاملات کو دیکھیں. دیکھیے، جب مداخلت ہوئی تو اس وقت ہم نے یہ بات کہی اور کہتے رہے، اور 15 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا. اب اگر وہ قوتیں پسپا ہوئی ہیں تو ہم خواہ کہیں کہ آبیل ہم مجھے مار. اور اب وہ کئی بار انہوں نے بیانات دیے ہیں، اور یہ ادارہ بہرحال ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ادارہ نیوٹرل ہے،
تو ہم نے خیر مقدم کیا کہ جی ادارہ ہے اور اس کا احترام ہونا چاہیے اگر وہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، مگر اس نیوٹرل کا جواب جعلی پرائم منسٹر نے کیا دیا؟ انہوں نے اس پر رد عمل دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب وہ فیصلہ قوم کرے، ادارے کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب، بلوچستان میں عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی بار بھی جو جان صاحب تھا اسماعیل جمعیت کو بی این پی کا قیادی کردار رہا ہے، تو آپ قدوس کو سپورٹ کریں گے یا نئی حکومت کے ساتھ جمعیت چاہیے؟ دیکھیں، پچھلی بار ہم کوئی صف اول کا کردار ادا نہیں کر رہے تھے، بلکہ باپ کے جو ممبر تھے وہ ٹوٹ گئے، وزیروں نے استعفے دیے، اور پھر جب عدم اعتماد کا عین مرحلہ آیا تو جام صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کسی کو ووٹ دینے کا شاید موقع ہی نہیں ملا۔ تو اب بھی جو حکومت بنی ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں، بی این پی بینگل ہو، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جے یو آئی۔ اگر خود وہ ٹوٹتے ہیں تو یہ الگ سی بات ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی مہم جوئی نہیں ہے کہ جام کو ہٹایا، ابھی قدوس کو ہٹایا، ابھی کسی اور کو لے آئے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اگر وہ خود آپس میں نہیں بنتے تو پھر دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں، لوگ اکٹھا کریں تو یہ اس کا جمہوری حق ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر اگر لوگ اس کے اپیل پر آتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جب ہم لاتے ہیں تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں تو وہ بھی لے آئے، دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔